السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس جامع الترمذی۔ الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، وعلى سائر التابعین النہجہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النہی عن البول قائمہ۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا منع ہے۔ جب پیشاب کرنا منع ہے تو پاخانہ تو بدرجہ اولا۔ اب یہ نہیں، زیادہ تر لوگوں نے نہی تنزیہی پر محمول کیا، بعض حضرات نے نہی تحریمی بھی کہا۔ امام ترمذی اور دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے پیشاب کی ممانعت پر جتنی حدیثیں ہیں سب کمزور ہیں، کوئی مضبوط حدیث نہیں ہے، اس لیے نہی تنزیہی کی طرف گئے۔ اور پورا باب ہی باندھ رہے ہیں رخصت کا آگے، اس سے بھی نہی تنزیہی کی ترجیح ہوتی ہے۔ بہرحال کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہ شرفا کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک تو نصارہ سے مشابہت، دوسرے پیشاب کی چھیٹ سے بدن پہ آنے کے، تیسرے ستر عورت کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور چوتھے یہ جانوروں کا ایک طریقہ ہے، گنوارپن ہے۔ آج کل کے لوگ پینٹ وہ اتنی ٹائٹ پہنتے ہیں کہ بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں۔ حدثنا علی بن حجر اخبرنا شریک عن المقداد بن شریح عن ابیہ شریح بن ہانی عن عائشة الصدیقہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثکم، صدیقہ فرماتی ہیں جو تم سے یہ بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یبول قائما، کھڑے کھڑے پیشاب فرماتے تھے، اس کی تصدیق نہ کرو۔ ما کانا یبول الا قائدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے۔ تو رخصت والی اور بعض روایتوں میں جو بول قائمن ثابت ہے مصطفیٰ کریم سے، تو اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس سے تعارض ہوتا ہے۔ تو اس کی تطبیق کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی علم کے مطابق بیان کیا، تو وہ اس کے معارض نہیں۔ دوسرے وہ گھر کے اندر کی بات بتا رہی ہیں، حضرت حذیفہ وغیرہ کی جو روایت ہے وہ گھر کے باہر کی ہے، اس لیے تعارض نہیں۔ تیسری یہ کہ کانا یبول قائمن، حضور کی یہ عادت تھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، یہ کوئی کہے تو تصدیق نہ کرو، لہذا عادت کی نفی ہے۔ تو احیاناً، کبھی، مرتن مرتين، یہ اس کی منافی نہیں ہے۔
اس باب میں حضرت عمر، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اجمالاً اس کا ذکر ہوا۔ یہی امام ترمذی کی عادت۔ تو جب اس سلسلے میں ان حضرات سے بھی روایت ہے، حضرت عمر جیسی شخصیات سے، تو ایک خاتون کی روایت کو کیوں صراحتاً ذکر کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی فرماتے ہیں کہ صدیقہ کی حدیث اس باب میں سب سے احسن اور اصح ہے۔ احسن اور اصح کا مطلب بتایا گیا کہ راجح زیادہ ہے، ضعف سے زیادہ محفوظ ہے، یہ اس میں ضعف بہت کم ہے، لہذا ضعیف کے منافی نہیں ہے احسن اور اصح کہنا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب کی جو حدیث ہے، یہ مروی ہے عبد الکریم بن ابی المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر، یوں یہ ہے سند اس کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے مصطفیٰ کریم نے دیکھا میں کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہوں، فرمایا اے عمر لا تبل قائما، کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ فما بلت قائما بعد، اس کے بعد پھر میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ دیکھیے عبد الکریم بن ابی المخارق اس حدیث کو مرفوعاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت کو پہنچاتے ہیں، لیکن خود یہ عبد الکریم بن ابی المخارق یہ محدثین کے ہاں ضعیف ہیں۔ حضرت ایوب سختیانی جیسا ناقد انہوں نے تضعیف کیا ہے ان کی، اور ان کی سلسلے میں گفتگو کیا ہے، یعنی ان پر جرح کی ہے۔ اور دوسری روایت عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ما بلت قائما منذ اسلمت، جب سے میں اسلام لایا کبھی میں نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا، یعنی میری عادت یہ نہیں تھی، لہذا وہ ایک بار کا ثبوت اس کے منافی نہیں۔ کہ یہ حضرت عبید سے جو مروی ہے، یہ حدیث عبد الکریم بن ابی المخارق کی حدیث سے صحیح تر ہے، اور حضرت بریدہ کی حدیث اس باب میں وہ محفوظ نہیں، یعنی وہ بھی متکلم فی ہے۔ اور کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی جو ممانعت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تعدیب یعنی ادب کے خلاف ہے، یعنی نہی تنزیہی پر ہے، لا علی التحریم، نہی تحریمی پر نہیں۔ تو نہی تنزیہی جواز کے منافی نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صاحب النعلین والوسادہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان من الجفا، ایک گنوار پن ہے، یہ بہت ہی بے تو کا طریقہ ہے کہ تم کھڑے کھڑے پیشاب کرو۔ باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک، اس سلسلے میں جو رخصت وارد ہے اس کا ذکر، اس باب کی اس باب سے مقارنت اس بات کو بتاتی ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی اتنی شدت نہیں ہے، جب دوسروں کے سامنے کشف عورت نہ ہو، پیشاب کی چھینٹ کا معاملہ نہ ہو، اور حدثنا حناد حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی وائل شقیق بن سلمہ وائل ابی وائل عن حذیفہ بن یمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباتۃ قوم فبال علیہا قائما، حضور سباتہ کہتے ہیں جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا، گھور، ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پر آئے، یعنی جہاں قوم کے لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے ان کی ملکیت نہیں تھی، بس قرب کی وجہ سے اضافت ہے۔
تو وہاں حضور نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا. فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، واو کے فتحے کے ساتھ، تو میں پانی لے کر آیا اور رکھ کر کے فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ عَنْهُ، میں پیچھے ہٹنے لگا. فَدَعَانِي، تو حضور نے مجھے بلایا، زبان سے نہیں کہ پیشاب پاخانے کی حالت میں بولنا منع ہے، ادب کے خلاف. فَدَعَانِي اَ بِالْإِشَارَہ، اشارے سے، یہاں تک کہ میں حضور کے پیچھے کی سائڈ میں کھڑا ہو گیا، اپنی پشت حضور کی طرف کر کے، تاکہ ایک پردہ ہو جائے، اور آگے کی طرف دیوار یا کوئی پردہ تھا. فتوضأ، یعنی حضور استنجے سے فارغ ہونے کے بعد پھر وضو فرمایا اور خفین پر مسح فرمایا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمانا، اس پہ بہت کلام کیا گیا. ایک یہ کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ایک یہ کہ نشیب و فراز تھا، بیٹھتے تو پیچھے سائڈ میں گرنے کا اندیشہ تھا. یا پیشاب پھر پیچھے کی طرف بہہ کے آنے کا ڈر تھا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں پیچھے کی طرف کوئی زخم تھا، بیٹھ نہیں پا رہے تھے، عذر تھا، یا کمر میں کوئی بیماری تھی اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہی اس کا علاج تھا، تو علاج نے ایسا کیا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے ایسا کیا. اس طریقے سے بہت سی تعویلات، توجیحات اس کی گئی ہیں. ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں، ایسی ہی روایت منصور نے اور عبیدہ ضبی نے حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، اور وہ حضرت حذیفہ سے ایسی ہی روایت کیا جیسے امام اعمش کی روایت ہے. اور حماد بن ابی سلیمان نے اور عاصم بن بہدلہ نے ابو وائل عن المغیرہ بن شعبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں روایت کی ہے. لیکن جو حضرت ابو وائل کی حدیث حذیفہ بن یمان سے ہے، وہ اصح ہے، دفع داخل مقدر ہوا، اسی لیے میں نے صراحتاً اس حدیث کو ذکر کیا. بقیہ کو ضمن علماء کی ایک جماعت نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت دی ہے. بہرحال یہ شرفا کا طریقہ نہیں ہے، غیروں کے تشبہ سے بچنا چاہیے. اب تو بہت ساری جگہوں پر روڈ ویز پہ دیکھیے، اسٹیشنوں، ٹرین اسٹیشنوں پہ دیکھیے، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی جگہ ہی بنائی رہتی ہے. اور عورتوں کے لیے تو البول قائمن یہ باعث تنجیس ہو گیا، اس لیے ان کے لیے تو یہ معاملہ اور پیچیدہ ہے. باب فی الاستتار عند الحاجہ، عند الحاجہ اے عند قضاء الحاجہ، پیشاب یا پاخانے کے وقت ستر کا خیال ضروری ہے. یہ نہیں کہ سارا کپڑا نکال کر کے اور پھر بس کشف عورت با وقت ضرورت بقدر ضرورت. حدثنا قتيبة حدثنا عبد السلام بن الحرب عن العامش عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنے ازار مبارک کو اسی وقت اٹھاتے تھے جب زمین سے قریب ہو جاتے تھے. لہذا وہ لوگ جو بہت دور سے کپڑا اٹھائے ہوئے جاتے ہیں، یہ منع ہے بلا وجہ. کشف عورت چاہے میدان ہو چاہے مکان ہو، کہیں بھی جب زمین سے قریب ہو جائے تو اٹھائے، اور پھر
صاف کر کے دھو کر کے بس اٹھا لے، یہ نہیں کہ اسی ننگے کھڑے ہو جائیں پھر پہنے، نہیں ایسے نہیں۔ یعنی کھولنے میں بھی اس کا خیال رہے کہ جب زمین سے قریب ہو جائیں تب کھولیں، اور چھپانے میں بھی کہ زمین کے نیچے ہی رہے تبھی چھپا لیں۔ تنہائی میں رہیں یا مجمع میں رہیں، ستر ضروری ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ایسے ہی محمد بن ربیعہ حضرت سلیمان اعمش سے اور وہ حضرت انس بن مالک سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور وکیع حمانی نے حضرت اعمش سے روایت کی اور کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کان النبی اذا اراد الحاجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے، چاہے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا، تو لم یرفع ثوبه حتی یدنو من الارض، تو زمین سے جب قریب ہو جاتے تب کپڑے کو اٹھاتے۔ یہ دونوں حدیثیں جو حضرت انس والی ہے اور یا پھر یہ حضرت ابن عمر والی، یہ مرسل ہے، یعنی راوی بیچ سے متروک ہے۔ ویسے ارسال کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں راوی صحابی متروک ہو، لیکن یہاں اگر غیر صحابی ہو تو یہاں مرسل بمعنی منقطع ہے، اور ارسال کا لفظ انقطاع پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ آگے خود ہی ذکر کر رہے ہیں ارسال کی وجہ، فرماتے ہیں لم یسمع الاعمش من انس بن مالک، حضرت اعمش کا سماع حضرت انس بن مالک سے ثابت نہیں ہے، ولا من احد من اصحاب النبی، اور کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹ اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو پھر وہی ارسال ہوا۔ بس حضرت انس بن مالک کو دیکھنا ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا اور کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو ان سے نماز کی حکایت مذکور ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، بس یہ ہے۔ اور حضرت اعمش کا نام سلیمان بن مہران ہے، ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ کاہلی جو کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ کاہل قبیلے سے تھے، بلکہ وہ مولا لہم، وہ اس قبیلے کے آزاد کردہ تھے، اس لیے۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے حمیلن، فعیل کا وزن ہے، یعنی یہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف لائے گئے تھے، کہ عورت کوئی قیدی بنا کے لائی گئی تو ساتھ میں یہ بھی تھے، حمیلن اٹھا کے لائے گئے۔ ان کی نسب کا معاملہ یہاں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اسی عورت کے سے ولادت ہوئی ہو، یا وہ عورت خود دودھ پلاتی رہی ہو۔ تو حضرت مسروق نے اس خاتون کا وارث انہیں بنایا۔ ہم حنفیوں کے یہاں وہ حمیل وارث نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے بینہ سے کہ اسی کا بیٹا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا ایک باب ہی ذکر کیا ہے میراث الحمیل۔ اس پر ہم نے اپنی شرح میں شمس السالک میں کچھ تفصیل سے ذکر کیا۔ لہذا جو متبنہ ہوتے ہیں، منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، وہ شرعاً وارث نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، کچھ ان کے لیے وصیت کر دے
کچھ اس کو ہبہ کر دے اپنی حیات میں، یہ الگ بات ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، اسباق کو بار بار ملائیے اور کتاب سے ملائیے، صرف تقریر سن نہ لیجیے موبائل سے، بلکہ کتاب سے ملائیے، اس سے پھر برکت ہوگی۔ کتاب دیکھنے کی برکت اور پھر اس سے تطبیق ملانے سے ذہن میں باتیں زیادہ بیٹھتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔